السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے انسائکلوپیڈیا، انٹروڈکشن، ایگزامپلس، ایویلویشن. انسائکلوپیڈیا قاموس العلوم، بحر العلوم، یونانی زبان کے لفظ انکائکلو اور پیڈیا سے نکلا ہے. انکائکلو مینس دائرہ اور پیڈیا مینس نالج، مینس سرکل آف نالج. یہ بہت اہم ریفرنس بک ہے اور لائبریری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں آپ ہر طرح کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اپنے طور پر علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق، چاہے اس کا تعلق مذہب سے ہو، فلسفہ سے ہو، نفسیات، تعلیم، زراعت، طب، سیاست، معیشت، معاشرت، علوم و فنون، اہم واقعات، شخصیات، مقامات، ایجادات، اور اس کی زندگی کے ہر پہلو پر مختصر اور واضح معلومات اس میں شامل ہوتی ہیں. اس کی تعریفیں دیکھ لیتے ہیں. آکسفورڈ لینگویجز میں اس کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے: A book or set of books giving information on many subjects or many aspects of one subject and typically arranged alphabetically. مریم ویبسٹر کہتی ہیں: A book that contains information on all branches of knowledge or treat comprehensively a particular branch of knowledge. ایک کتاب یا کتابوں کا مجموعہ جو ایک مضمون یا کئی مضمونوں کے کئی پہلوؤں پر معلومات دیتا ہے، عموماً حروف تہجی کی ترتیب میں دیا گیا ہوتا ہے. ایک ایسا کام ہے جو علم کی تمام شاخوں پر جامع انداز میں روشنی ڈالتا ہے. ہمیں ہر طرح کی معلومات اس سے مل سکتی ہیں، چاہے انسان کی اپنی زندگی سے متعلق ہوں، صحت سے متعلق ہوں. کسی بھی سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم انسائکلوپیڈیا کنسلٹ کر سکتے ہیں. آئیے اس کی کائنڈز دیکھتے ہیں. کائنڈز آف انسائکلوپیڈیا. جنرل انسائکلوپیڈیا ہو سکتا ہے جو عمومی طور پر تمام موضوعات کو اپنے دائرہ کار میں لیتا ہے اور تمام اہم موضوعات پر ہمیں کمپریہنسو معلومات فراہم کرتا ہے. مثلا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، انسائکلوپیڈیا امریکانا، اردو انسائکلوپیڈیا فیروز. اس میں آپ کو اہم موضوعات پر معلومات مل جائیں گی. اسپیشل انسائکلوپیڈیا، میکگرا-ہل انسائکلوپیڈیا آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انسائکلوپیڈیا آف پاکستان، انسائکلوپیڈیا وومن، انسائکلوپیڈیا اکنامکس. اسپیشل انسائکلوپیڈیا کسی خاص سبجیکٹ سے متعلق ہوتا ہے جو کسی خاص سبجیکٹ کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے. آپ انسائکلوپیڈیا کنسلٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپ کے سوال کا طریقہ کار کیا ہے یا نوعیت کیا ہے. آپ کو عام انسائکلوپیڈیا میں عام موضوعات ملیں گے اور خاص انسائکلوپیڈیا میں خاص موضوعات کسی سبجیکٹ سے متعلق. مثلاً اگر آپ کو اکنامکس کے بارے میں تفصیلاً انفارمیشن چاہیے تو آپ انسائکلوپیڈیا دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اکنامکس کے علاوہ اس میں اور چیز نہیں ملے گی. اگر آپ کو عموماً انفارمیشن چاہیے کسی عام سبجیکٹ سے متعلق تو پھر آپ جنرل انسائکلوپیڈیا دیکھیں گے. انسائکلوپیڈیا کی ایویلویشن دیکھ لیتے ہیں. تفصیلاً تو میں نے ڈکشنری میں آپ کو بتا دی ہے، یہاں میں آپ کو مختصراً بتاؤں گی. اس کی بھی اتھارٹی دیکھی جاتی ہے کہ انسائکلوپیڈیا کو شائع کرنے والا ادارہ کتنا مستند اور قابل اعتماد ہے. اس کا دائرہ کار دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کو اپنے دائرہ کار میں لیا ہے. اگر تو جنرل انسائکلوپیڈیا ہے تو اس نے کتنے اہم موضوعات کو کور اپ کیا ہے، اور اگر خاص انسائکلوپیڈیا ہے تو کسی خاص سبجیکٹ کے کتنے موضوعات کا احاطہ کیا ہے اور کس طرح سے مضمون کی تفصیل بتائی ہے. ارینجمنٹ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی ترتیب الفابیٹکلی درست ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دی گئی ہو اور سمجھ ہی نہ آئے، ہم ڈھونڈنا کچھ چاہیں اور نظر کچھ آ جائے. اسی طرح سے اس کی ٹریٹمنٹ دیکھی جاتی ہے کہ لکھنے کا انداز معیاری ہے، عالمانہ ہے، عام ہے یا بہت خاص ہے. اس کے معیار کو چیک کیا جاتا ہے.
اسپیشل فیچرز دیکھے جاتے ہیں، تصاویر اور ٹیبلز، لسٹیں وغیرہ دی گئی ہیں نہیں دی گئیں، جیسے ڈکشنری کی دیکھی جاتی ہیں، ریویژن پالیسی کی گئی ہے، سالانہ سپلیمنٹ اس کا دیا گیا ہے، فارمیٹ اس کی دیکھی جاتی ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، کاغذ، چھپائی، جلد، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، مضبوط ہیں، واضح ہیں۔ ڈکشنری اور انسائکلوپیڈیا میں یہ فرق ہے کہ ڈکشنری میں ہم ورڈز دیکھتے ہیں جبکہ انسائکلوپیڈیا میں ہم معلومات دیکھتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔